وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے، تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ تمہارے ساتھ، مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں، ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا، ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا۔ تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی۔ ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی۔ اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے۔ اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا۔ میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے۔ الحمدللہ ہم تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے۔ اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے، حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی، صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی۔ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے۔ ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو
عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی۔ میرے عزیزو اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور دروازہ لگتا تھا، وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا، اور خبردار
کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا، اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو شاید وہابی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت، قبر والے سے کیسے اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں، ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں۔ وفات ہو گئی، غسل کے بعد تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو، اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو، وہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں، وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی۔ بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں۔ وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے، نظام سلطنت چل رہا ہے۔ اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اغل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے۔ وہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے عزیزو، اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے، مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام
خلافت کو سنبھالا، آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی، الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں، یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا، کتنے؟ 10 سال، لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا، لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی۔ یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا، نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے۔ گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا۔ کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا۔ گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی۔ ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے، یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے۔ نظام حکومت سنبھالنا اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ 2 خلیفہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے۔ مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا، لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا، یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا، دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے۔ اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ۔ اسی لیے تو غیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں،
ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر، ایک گھر کے پاس رک گئے، اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے۔ یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو، نہیں جانتے تھے، بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے۔ حضرت عمر وہاں رک گئے، اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، بہت اچھا آدمی، لیکن میری اس کو خبر نہیں، میری اس کو خبر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ سچ کہا اس خاتون نے، گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچایا۔ ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے ہانڈی میں، پکنے کی آواز آتی۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کے غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کیا ہے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے۔ اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی۔ اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے، تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے، پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے، میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا یہ نظام تھا، جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے، صرف 2.5 سال کے بعد، صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو، مدینے والے اپنی زکوٰۃ لے کر باہر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں، بہت مال آیا تھا۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مستحق نہیں، یمن میں ہی بانٹ دو۔ حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا،
کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے، جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے۔ یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے، اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے، عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ جرائم کے قوانین، بچوں کے قوانین، عورتوں کے قوانین، بوڑھوں کے قوانین، سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے۔ اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم، ڈیولپ کرنے والا سسٹم، سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا، یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی۔ روڈ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی۔ بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے۔ مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے، اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں، کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ ان کا یہ فخر تھا، جب جہالت میں تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے، اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی۔ کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی، اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا۔ کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ، توکل دیکھیں۔ امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد، کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یقین دینا تھا، بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے۔